علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے سلسلہ عالیہ شافعیہ قادریہ کو امت کی ہدایت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور بالخصوص شافعیہ سوشل میڈیا دنیا بھر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں سنتوں کی اشاعت میں مصروف ہے، وہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں بھی بانٹ رہا ہے۔ جوں عرش چینل کے اوپر، جو کہ ڈیجیٹل چینل ہے شافعیہ سوشل میڈیا کا، لوگوں کی تعداد، سننے والوں کی تعداد، محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہیں پہ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مسائل کا مسنون حل بتایا جائے۔ ہم پہلے ہی جو ہے وہ مستحب کے نام پہ لٹ چکے ہیں، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ یہ پڑھو گے تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح پڑھو گے تو اس طرح ہو جائے گا۔ جس طرح جس نے بتایا ہم اسی طرح پڑھتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمیں آ کے آپ کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو اجاڑتے رہے، اپنا کباڑہ اپنے ہاتھوں ہی کرتے رہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہمیں فلاں دشمن جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، فلاں دوست جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، یا فلاں جو ہے وہ عزیز جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو ہم غلط وظائف کرتے رہے، ہماری دنیا جو ہے وہ بھی برباد ہوئی، ہمارے اندر مایوسی بھی آئی، اور تیسرا نقصان یہ ہوا کہ جو ہمارے رشتے تھے جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تھے، بدگمانیوں کی وجہ سے وہ رشتے بھی کمزور پڑ گئے، اور کئی رشتے ایسے ہیں جو سرے سے ہی ختم ہو گئے۔ تو ان تمام پریشانیوں کی جو بنیادی وجہ جو ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا تھی کہ من گڑت وظائف اور جھوٹے فضائل پیروں نے، مولویوں نے، یوٹیوبرز نے، موٹیویشنل سپیکرز نے اتنے سنائے کہ ہم ہیجان میں مبتلا ہو گئے، سحر میں آ گئے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے تو ہم کنارے لگ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم اتنا بھول گئے، یعنی اتنے گمراہ ہو گئے، ہم نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے سے اوپر کسی کا عمل جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، بس جو وہ کہتے گئے ہم پڑھتے گئے، جو وہ کہتے گئے ہم پڑھتے گئے، یا جو وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں، خرافات، بدعات ہمیں بتاتے گئے، ہم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، سوچا بھی نہیں، تفکر بھی نہیں کیا کہ یہ جو بتانے والا ہے یہ کون ہے، جو کچھ یہ بتا رہا ہے کیا آیا یہ شریعت کے عین مطابق ہے، یا جو بتایا جا رہا ہے یہ خود بھی اس کا صاحب اجازت ہے جو ہمیں اجازت دے رہا ہے، یا یہ عمل کریں گے تو اس کا نفع کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا۔ کیوں ہمیں اللہ کا ذکر بتا کر کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، تو یہ بات ذہن میں بٹھائی گئی کہ اللہ کا ذکر ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ہمیں نہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر ہے لیکن کرنا کیسے ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو نفع ہوگا، اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے، یوں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ نقصان کا لفظ تو ہم نے سنا ہی پہلی بار شافی صاحب آپ سے ہے کہ جب اس کی شرائط توڑیں گے تو پھر نفع کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو عرش چینل کے ساتھ لوگ وابستہ ہو رہے ہیں وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اب مستحب اعمال نہیں کرنے، یا ہم نے پیروں کے بنائے ہوئے وظائف نہیں کرنے، لیکن کیونکہ ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل بھی ہمیں چاہیے، تو ہمیں مسنون اعمال کے اندر رہتے ہوئے ہمارے مسائل کا حل بھی دیں۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں نے بیان کیا کالی نظر کے اوپر کہ دشمنوں کی نظر جو ہے وہ کیسے لگتی ہے، حاسدین کی نظر کیسے لگتی ہے، مخالفین کی نظر کیسے لگتی ہے، ایک میں نے یہ بیان کیا۔ پھر دوسرا بیان جو تلاش چینل پہ گیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے دشمن ہیں، مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، تو ان کا علاج کیسے کرنا، یعنی ان کا مکو کیسے ٹھپنا ہے، تو اس کا بھی جو علاج میں نے بتایا، پھر وہ بیان بھی جو ہے وہ تلاش چینل پہ پبلک ہوا۔
تو اب عرش چاہنے والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جی وہ جو اعمال آپ نے بتائے ہیں بے شک اس میں قرآن ہی ہے، لیکن وہ مسنون اعمال تو نہیں ہیں، ہمیں مسنون عمل چاہیے جس سے ہم اپنے دشمنوں کے شر سے بچ جائیں، حاسدین کی مخالفت سے بچ جائیں، مخالفین جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہماری ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں، ہم ان پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ بولو جب جذبہ امت کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل مسنون اعمال کے اندر ڈھونڈنا ہے، تو اللہ بولو پہلی بات آپ کے لیے جو خوشخبری کی ہے یا باعث راحت ہے، باعث فرحت ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھ لو کہ اب آپ کے دن پھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی عمل میں نے بتایا نہیں ہے اور آپ نے عمل سنا نہیں ہے، جب سنا نہیں ہے تو کریں گے کیا؟ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو عمل بتانے سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ باعث راحت ہے، یہ آپ کے لیے باعث مسرت ہے کہ اللہ نے اب آپ کے دن پھیرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ جب اللہ کسی کو گمراہ کرنے پہ آ جاتا ہے تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے سے ہٹ کے پیروں کے راستے پہ مستحب کے نام پہ جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، نفلی کے نام پہ گمراہ ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے یہ فلاں بزرگ نے کیا ہے، یہ فلاں بزرگ نے کیا ہے۔ حضور کا رستہ جب موجود ہے تو پھر کسی بزرگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل موجود نہیں ہے تو پھر مستحب یا نفلی عمل کی حیثیت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے کہ بھائی جب ایک عمل موجود نہیں ہے مسنون تو پھر مستحب عمل کرنا بہتر ہے، بجائے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی من گھڑت کریں تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ وہ عمل جو بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے اگر وہ کر لیں تو اس کا زیادہ نفع ہوگا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پہلی ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو۔ اس لیے میں نے آپ کو بشارت بھی دی ہے کہ یہ باعث مسرت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہم نے دشمنوں سے بچنے کے لیے، مخالفین کی مخالفت سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، یا ان کے حسرت سے بچنے کے لیے، یا ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی جو عمل کرنا ہے وہ کوئی مستحب یا کوئی نفلی یا بزرگوں کا بنایا ہوا یا کتاب رسالے کا چھاپا ہوا یا کسی موٹیویشن سپیکر کا بتایا ہوا نہیں کرنا، بلکہ اس مسئلے کے لیے بھی ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ کون سا کرنا ہے؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ اللہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتایا ہے کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جابر حکمران بھی ہو، ہم تو بات کر رہے ہیں نا گلی محلے کے اندر مخالفت ہے، رشتہ داری کے اندر مخالفت ہے، دوست احباب کے اندر مخالفت ہے، یا آپ کی یہ دکان ہے برابر کی جو دکان ہے وہ دکان والا مخالفت کر رہا ہے، یا آپ دفتر میں ہیں تو آپ کا جو کولیگ ہے، آپ کا جو ساتھی ہے وہ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، دفتر میں مخالفت والا ماحول ہے، حسد والا ماحول ہے، کسی ادارے میں کام آپ کرتے ہیں وہاں پہ مخالفت ہے، تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر حکمران ہو، سمجھ رہے؟ جابر حکمران سے کیا مراد ہے؟ جو اپنی من مانی کرے، جہاں کوئی قانون نہ ہو، یعنی اس کا جو بولنا ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کا جو حکم ہے وہی قانون کا درجہ رکھتا ہو، جو مظلوم ہے اس کا کوئی موقف سننے والا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں جابر حکمران، جو اپنی من مانی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو مسلط کرتا ہے ناحق۔ تو ایسا حکمران بھی اگر ہو، ایسا حکمران بھی ہو تو اس کے پاس جانے سے پہلے 7 بار یا 11 بار صرف اتنا پڑھ لو، بسم اللہ ربی، بولو بسم اللہ ربی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ بتاؤ یہ کوئی مشکل ہے؟ یعنی 2 سال کا بچہ جب اللہ کہنا شروع کرتا ہے، اگر اس کی ماں اس کو یہ سکھانا شروع کر دے، ہفتے بعد وہ یہ بھی سیکھ لے گا، 2 سال کا بچہ بھی۔ اور جو بندہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے۔
جس کو قرآن مجید سرے سے نہیں آتا، یعنی وہ سورہ فلق ناس بھی اسے نہیں آتی، کیونکہ سورہ فلق ناس جو ہے وہ دشمنی سے بچاؤ کے لیے، مخالفین کی مخالفت، حاسدین کے حسد سے بچاؤ کے لیے جو مجرب عمل ہے یا مسنون عمل ہے وہ ایک سورہ فلق ناس کا بھی ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، یعنی اس سے بڑھ کے تو کوئی آسان ہے ہی نہیں۔ اب میں دو تین دفعہ دہرا دیتا ہوں، تو اس دعا کو آپ نے یاد کر لینا، اس عمل کو آپ نے یاد کر لینا۔ بسم اللہ ربی، بسم اللہ ربی، بسم اللہ ربی، شروع اللہ کے نام سے جو میرا رب ہے، پالنے والا ہے۔ بسم اللہ ربی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ ربی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ ربی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ یعنی اس میں صرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو اسم ذات اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کو 3 بار پکارنا ہے، اس کو 3 بار پکارنا ہے۔ ادھر ہوگا بسم اللہ ربی اور ادھر ہے لا الہ الا اللہ، درمیان میں 3 بار اللہ کو پکارنا ہے، 3 بار اللہ کو پکارنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے نقطہ سمجھنا ہے، کیونکہ عمل تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، اب اس کی روح کو جو سمجھنا ہے اس کا تو ہمیں فہم ہونا چاہیے نا، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ ربی، اب یہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دکان پہ جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، سودا صرف لینے کے لیے جا رہے ہیں، گلی محلے میں جا رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لڑائی ہوئی ہے، وہاں مخالفت ہے، یا گھر کے اندر جو ہے جوائنٹ فیملی آپس میں لڑ پڑے ہیں، اب آپ نے ان کی صلح کرانی ہے، یا ویسے لڑ رہے ہیں، یا گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہے جس کی زبان جو ہے وہ بڑی بد ہے، یعنی بد زبانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ جو ہے وہ کرتا ہے، اس طرح گھر میں بچے ہیں وہ گالی گلوچ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ عمل زبان بندی کے لیے بھی استعمال ہوگا، بلکہ یہ عمل ہے ہی زبان بندی کے لیے ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ بولو یہ ایسا عمل ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے، یہ دشمن کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گا۔ ابھی بلکہ مجھے باتوں میں یاد آ گئی بات، رات میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بتایا کہ ایک فیملی ہے، ان کی میرا غالباً 4 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹی، ہاں 4 بیٹیاں، تو چاروں کی چاروں بیٹیاں وہ کیا کہتے ہیں، وسدیاں نہیں پئیاں بلکہ ٹنگیاں ہی نے، یعنی بس نہیں رہی، چاروں کی چاروں جو ہے نا وہ ٹنگیاں نے، یعنی اپنے اپنے گھر میں پریشان ہیں۔ اور ماں کیا کر رہی ہے، دن رات سورہ بقرہ کیا پڑھ رہی ہے، دن رات سورہ بقرہ۔ سمجھ آ گئی؟ اب جو ماں سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے، پھر المیہ یہ ہے یا اتفاق کہہ لیں یہ ہے کہ جن گھروں میں وہ بچیاں بیاہی ہوئی ہیں وہ گھر بھی وظائف والے ہیں اور انے وظائف والے ہیں، جس طرح کہ ہم ڈنگر ہیں نا، مرچیں کھانے والے لوگ، کیونکہ عقل تو ہمیں اللہ نے دی ہے لیکن ماشاءاللہ ہم نے کبھی استعمال نہیں کی، ہم نے اللہ کی امانت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے، یا اللہ تیری امانت ہے، ہم خیانت نہیں کریں گے، باقی ہر کام میں خیانت کریں گے، عقل کے معاملے میں ہم خیانت نہیں کریں گے۔ بے شک تو نے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے لیکن ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم کام لیں گے تو صرف جذبات کے ساتھ لیں گے، یعنی کسی نے بات کی ہے تو سوچ و بچار نہیں کرنا، بھڑک اٹھنا ہے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا یا تعلقات ختم، سوچ و بچار نہیں کرنی۔ اور اگر کسی نے اسی طرح وظائف کی دنیا میں عمل بتا دیا تو سوچنا نہیں اس نے مجھے کیا بتا دیا ہے، میں پڑھوں گا اس کا کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ جو بتانے والا ہے یہ نہ عالم ہے، نہ یہ شیخ ہے مشائخ میں سے ہے، نہ یہ اہل ذکر میں سے ہے، تو میں نے ایک راہ جاتے بندے سے، ایک عورت سے، ایک مرد سے، دکان پہ آیا ایک گاہک تھا، ایک گنڈیریاں بیچنے والا، ریڑی والا تھا، میں نے اس سے یہ عمل پوچھ لیا ہے، جس کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا میں کیا کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر کی دوائی لینی ہو، اپنا بدنی علاج کروانا ہو تو میں کہتا ہوں اب مجھے اپنے علاقے کا مشہور ترین جو ہے اسپیشلسٹ بتاؤ، اگر مجھے لاہور بھی جانا پڑے، کراچی بھی جانا پڑے تو میں کراچی جا کے علاج کروا لوں گا، لیکن میں کوئی اپنے پر تجربہ
افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ والو ہماری ایسی مت ماری جاتی ہے کہ جب یہ عملیات کا میدان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکی لگے، نہ گھر سے نکلنا پڑے، نہ کسی عالم دین کے پاس جانا پڑے، نہ کسی شیخ کے پاس جانا پڑے. گنڈیریاں بیچنے والا ریڑھی والا بندہ ہے اور دے کام بن جاوے. گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے وہی بتا دے کہ پہنے آئے پڑھیا کر، میں پڑھیا تھی میری کڑیاں دے گھر وس گئے نے. تو اس وقت ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی. اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عقل پاکستانیوں نے اتنی سنبھالی ہوئی ہے نا کہ ہم نے استعمال نہیں کر رہی. ہاں استعمال اگر کرتے ہیں تو منفی کاموں کے لیے کہ کسی کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، ان کو لڑانا کیسے ہے، لگائی بجھائی کیسے کرنی ہے، گھر تباہ کیسے کرنے ہیں، 2 نمبر کام کیسے کرنے ہیں، کسی کام کی 2 نمبر کاپی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بنانی ہے، ان کاموں کے لیے استعمال. اچھے کام کے لیے ہم نے استعمال معذرت کے ساتھ کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے دونوں خاندانوں نے کیسے سوچ لینا تھا کہ سورہ بقرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی ہیں. بندہ سوچتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، صاحبزادیاں. پھر ہم دن رات سیدہ فاطمہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ان کی مولا علی کے ساتھ کبھی کبھار ناراضگی بھی ہوئی. تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے دی تھی؟ ہاں آئیے، ان کو شرم آئیے. اللہ والو ماں باپ نے بیٹیوں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے بسانے کے نام پہ. اپنی جہالت کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر بسے ہوئے، بیائی ہوئی، اچھی جگہ پہ بیائی ہوئی، پیچھے پڑھ پڑھ کے سورہ بقرہ گھروں کے گھر جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیے. پیچھے پڑھ پڑھ کے 1.25 لاکھ آیت کریمہ بستے گھر جو ہے ان کے گھروں کے اوپر جلال اتار کے، جلال پھینک کے ان کے گھروں کو جو ہے بستے گھروں کو جو ہے نا اجاڑ کے رکھ دیا. اور قصور کیا ہے کہ سسرال والے چنگے نہیں آگے، سسرال والے جو ہے نزلہ کن پہ گرا ہے؟ سسرال والوں کو. تو ہم لوگ کبھی میں نے کیا کہا کہ ہم نے مثبت طرف کبھی سوچا کہ مولا علی کی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپس میں کبھی نچاکی بھی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ لوگ علماء سے سنتے ہیں. لیکن جب نچاکی ہوئی جس کی وجہ سے مولا علی کے ابو تراب کا لقب بھی ملا، اب وہ لمبی بات ہے میں اس کو یہاں پہ کھولنا نہیں چاہ رہا، تو نچاکی بھی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کو رفع دفع کر دیا. ابو تراب کا لقب بھی اللہ کے نبی نے عطا کر دیا، پیار کیا، بات ختم ہو گئی. مجھے بتاؤ اس سارے واقعے کے اندر کبھی آپ نے وہ پڑھا ہو یا سنا ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو، صاحبزادی کو پیغام بھیجا ہو کہ بیٹا سورہ بقرہ پڑھا کرو؟ یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا، جن کے اوپر وہ نازل ہوئی ہے انہیں علم نہیں تھا. اور آج 15ویں صدی کے مسلمان کو علم ہوا ہے کہ اگر بیٹیاں نہ بسیں تو پچھوں سورۃ بقرہ پڑھو تے پیر نو کالا بکرا، عامل نو کالا بکرا پہنچائیو، کسی غریب نو نہ دینا، کسی غریب نو نہ دینا. وہ 50-60 ہزار روپیہ ہے، وہ 5-5 ہزار کر کے کسی غریب کو نہ دینا. وہ بھی جو ہے وہ 60 ہزار 50 ہزار کا بکرا لے کے عامل کو پہنچانا ہے. عامل نو بکرا دئی آؤ تے کار سورۃ بقرہ پڑھی آؤ تو جنہ واسطے پڑھ دے پہ وہ آپ ہی ذبح ہوندے رہیں گے، چھری پھیرن دی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ذبح ہوتے رہیں گے. بستے گھر اجڑتے جائیں گے، بستے گھر اجڑتے جائیں گے. پیچھے ماؤں نے کیا کیا؟ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ اور ساتھ جو ہے سورہ بقرہ. تو میں نے کیا بتایا، چاروں کی چاروں بیٹیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، اچھے خاندان کے ہیں، لیکن چاروں کی چاریاں وسدیاں نہیں پئیاں، بچاریاں ٹنگیاں ہوئی ہیں. تو جب مجھے بتایا میں نے کہا جی مجھے یہ علم نہیں ہے، مجھے صرف کسی طریقے سے وظیفے بند کرا دو، کسی طرح سے وظیفے بند کرا دو. حالانکہ وہ چھپ چھپ کے چوری چوری میرے بیانات بھی سنتے ہیں، میرے بیانات بھی سنتے ہیں، لیکن بات عقل کو نہیں لگ رہی تھی کہ اللہ دا ذکر ہے تے نقصان کینج ہو سکتا ہے، اللہ دا ذکر ہے تو نقصان کینج ہو سکتا ہے. اللہ بولو امت کو یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے، یہ بات مانتے ہو تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. اللہ کے ذکر سے نقصان نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ نقصان اس لیے ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں وہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کیوں؟ وہ طریقہ کملی والے کا نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مولا علی
اور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دونوں میاں بیوی کے اندر نچاکی ہوئی. کئی بار اس طرح کی روایت آئی، باتیں آئی. میاں بیوی جس طرح اونچ نیچ جو ہے وہ ہو جاتی ہے گھروں کے اندر، لیکن کوئی ایک موضوع روایت بھی، من گھڑت بھی، یا کوئی مولا علی کا قول ہی یا سیدہ کا کوئی قول ہی بتا دے کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہوا تو میرے بابا نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سورۃ بقرہ پڑھنے کے لیے دی یا مجھے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ثابت ہو گیا کہ ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین جو ہے اپنے اہل و عیال کو یا اہل بیت کو نہیں کیا. تو یہ عمل سورۃ بقرہ پڑھنا لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے یا آیت کریمہ پڑھنا لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. یہ بنایا ہوا ہے. کس کا بنایا ہوا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. کسی کا بھی بنایا ہوا ہے تو کیا اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا عارفانہ ترجمہ کئی بار میں بتاتا رہتا ہوں. کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں. تو جو اللہ کے نبی کے رستے پہ نہیں ہیں تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. تیرا عمل ہے سورۃ بقرہ پڑھے گا، کبھی نفع ہو جائے گا تو کبھی بکرے کی طرح تو ذبح ہو جائے گا. اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پہلے نفع ہوتا ہے 4 دن، اس کے بعد پھر بکرے کی طرح ذبح ہوتا ہے. ویسے ہی خون بہتا ہے اور ویسے ہی بندہ جو ہے نا آوازیں نکالتا ہے. جیسے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے نا تو آوازیں نکل دی ہیں، پھر ایسے ہی بھانگیں دیتا ہے، مر گئے، روڑ گئے، حضرت صاحب جادو تھی گیا، حضرت صاحب جادو تھی گیا، حضرت صاحب جادو ٹھیک گیا. تو اللہ والوں یہ پکڑ کیوں آئی کہ جب ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ چھوڑ دیا. تو خیر میں نے انہوں نے یہ بات سمجھائی. انہوں نے جا کے کسی طرح ان کو سمجھائی اپنے بڑوں کو کہ بھئی آپ نے اتنا کچھ تو پڑھا ہے، حضرت صاحب نے یہ بتایا ہے، اس کو بند کر کے 4 دن یہ پڑھ لیں. تو اللہ والوں رات مجھے انہوں نے بتایا کہ 7 دن ہم نے عمل کیا ہے، چاروں گھروں کے اندر سکون ہو گیا ہے. اور حضرت صاحب سے یہ پوچھ کے بتانا کہ وہ عمل انہوں نے زبان بندی واسطے تو نہیں دیتا ہے گا. میں نے پھر ان کو کہا، میں نے زبان کھولنے کے لیے دیا تھا، زبان کاٹنے کے لیے دیا تھا یا زبان بند کرنے کے لیے دیا تھا؟ تم اس بات کو چھوڑ دو، تہاڈا گھر بھر گیا ہے نا، آپ کو نفع ہو گیا نا، بس بات ختم ہو گئی، آپ کی بچیاں سکھی ہو گئی نا 7 دن کے اندر. تو اور بتا، اب ان کی ایک بیٹی ہے، وہ کسی اسکول میں پڑھاتی ہے وہاں پہ، تو وہ اب کہہ رہی ہے کہ میں تو یہ عمل جو ہے اسکول میں اجتماعی طور پہ اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کروں گی، یعنی بچیوں کو بھی کرواؤں گی. تو اللہ بولو سنت ایسا شہد ہے، جب یہ خالص شہد آپ چاٹ لو گے پھر آپ کو کوئی گنگو بھاگو تیلی مراسی پسند نہیں آئے گا، کوئی رسالہ کتاب پسند نہیں آئے گی. آپ اتنی دیر تک ان مراسیوں کے پیچھے، تیلیوں کے پیچھے، گنگوؤں کے پیچھے جو ہے بھاگو گے، رسالے کے پیچھے، کتابوں کے پیچھے، یوٹیوبرز کے پیچھے، جب تک آپ نے سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مزہ نہیں چکھا. اب دیکھو ایک طرف کیا ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، ایک طرف کیا ہے 1.25 لاکھ آیت کریمہ قرآن ہے. مجاہدہ، ریاضت، محنت، لوگوں کو بلانا، گھروں میں منتیں کرنا کہ آ کے پڑھو، پھر ان کی خدمت کرنا، ٹکے ٹکے کی باتیں سننا، اور بعد میں نفع ہو رہا ہے یا نقصان؟ الٹا نقصان. لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ ربی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 7 بار پڑھ لو. جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے اس کا تصور کر کے ایسے پھونک مار دو، بولتی بند تھی ویسی. یعنی یہ وہ عمل ہے جو دشمن کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گا، کرنا کرانا کچھ نہیں. زبان بندی کے لیے ہے، زبان بندی کی نیت کر کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں 7 مرتبہ یہ پڑھ کے پھونک دو آسمان کی طرف. اور اگر ایسا ماحول ہے جہاں پہ آپ یہ ہونٹ نہیں ہلا سکتے، جس طرح میں بول رہا ہوں بسم اللہ ربی اللہ 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 لا الہ الا اللہ، یعنی یوں نہیں پڑھ سکتے، سامنے بندہ جو کھڑا ہے، تو دل ہی دل میں تصور میں پڑھ دو. اور اگر وہ بندہ مخالف موقع پہ موجود نہیں ہے، جس طرح نماز پڑھی تو نماز کے بعد 7 بار پڑھ کے اس کا تصور کر کے ایسے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے. اس طرح رات سونے سے پہلے پڑھو، یا دن میں جب بھی وہ مخالف یاد آ جائے جو تنگ کرتے ہیں، ہمسائے ہیں، دفتر میں کوئی ہے، دکان پہ کوئی ہے، یا گھر میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، جب بھی وہ یاد آ جائے تو دن میں 20 بار آپ اس کو کریں، کوئی قید نہیں ہے. سورہ بقرہ 1.5 رکوع دی، 2.5 رکوع دی ہے، کیونکہ سانو ہی پڑھے کافی دیر ہو گئی ہے نا. کنے رکوع دیے؟ 2.5 رکوع دی، 2.5 سپارے دیے، یعنی جاگ رہے ہو.
یہ 2.5 کم و پیش 2.5 پارے کی ہے. تو جس بندے نے حفظ نہ کیا ہو، ناظرہ پڑھا ہو، تو اس کو یہ 2.5 پارے پڑھتے پڑھتے بھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اٹک اٹک کے اس نے پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح کی ہماری مائیں اور بابے پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو وہ 2 گھنٹے کا کام ہے. اگر حافظ بھی ہوگا، اگر حافظ بھی ہے تو تب بھی 1.25 گھنٹہ لگے گا، 1.25 گھنٹہ لگے گا. اور اگر وہ بڑی پکی منزل والا ہے، یعنی دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، زبانی پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ 1 گھنٹے میں پڑھے گا. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں پڑھ لے، 55 منٹ میں پڑھ لے، 1 گھنٹہ 5 منٹ میں پڑھ لے، یہ اس کی رفتار کے اوپر ہے. اللہ والو، حافظ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے اور ناظرہ جو پڑھا ہو اس کو 2 گھنٹے لگتے ہیں. پھر سورہ بقرہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ ایک بار بھی نہیں، کسی کو 3 بار بتائی ہوئی ہے، کسی کو 4 بار بتائی ہوئی ہے، کوئی صبح شام جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. پھر پڑھنی بھی عمومی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت. تو میرے کملی والے نے بتایا ہے تو وضو تو بغیر پڑھ لے، لمحہ پہ کے پڑھ لے، چلتے پھرتے پڑھ لے، دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لے، جہاں موقع ملتا ہے، جہاں تجھے خوف آئے، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ جنات کا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی موذی جانور کا ہو، جیسا سانپ ہے، بچھو ہے، ہاتھی ہے. جس طرح خواتین ہوتی ہیں گھر میں، انہیں چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، کاکروچ سے ڈر لگتا ہے. کسی بھی دشمن سے، پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق ہے، کسی کے بھی شر سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جابر حکمران بھی جو ہوگا اس کی بھی بند ہو جائے گی بولتی، یعنی وہ جو بدزبانی کر رہا ہے، اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے یا ظلم ڈھا رہا ہے، وہ پھر ظلم نہیں کر سکتا جس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا گیا. بسم اللہ ربی اللہ 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 3 بار، لا الہ الا اللہ. مجھے بتاؤ میرے حضور کے اس پیارے اور مسنون عمل کے سامنے کسی بابے کا، کسی بزرگ کا یا کسی ولی اللہ کا بھی کوئی عمل جو ہے وہ ہے مقابلے کا؟ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر بالفرض حضور کی سنت کے سامنے کسی کا عمل لے کے آنا گناہ نہ بھی ہو، یعنی آپ مستحب کی نیت کر کے کر لیتے ہیں، تو اللہ والو مجھے بتاؤ کہ کون سا عمل ہے جو اس سے زیادہ آسان ہوگا؟ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ 2 سال کا بچہ جس کو آپ نے اللہ کہنا سکھایا ہے، اس بچے کو یہ دعا سکھا دیتے ہو، ساری زندگی اس کی سکھی جو ہے وہ گزرے گی. سکول پڑھنے کے لیے جا رہا ہے بچہ، بسم اللہ ربی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، 7 بار بچے کو پڑھنا سکھا دو، ہر طرح کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا. جس طرح آج کل ڈور کی وجہ سے بچے جو مر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں والے مر رہے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے 7 بار یہ پڑھ کے نکلو، بسم اللہ ربی اللہ 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 لا الہ الا اللہ. میں نے کیا ابھی کہا کہ ہر طرح کی مخلوق کے شر سے، تو ڈور بھی تو شر ہے نا، اڑانے والا جو ہے پتنگ باز وہ بھی تو شر ہے نا. تو ہر طرح کی مخلوق کے شر سے، رستے میں کوئی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ اس سے بچائے گا. اللہ نہ کرے کوئی سٹریٹ کرائم ہے، کوئی موبائل چھیننے والا ہے، کوئی موٹر سائیکل چھیننے والا ہے، کوئی حادثہ ہے، اللہ ہر طرح کے شر سے بچائے گا. ایسے آپ دفتر جا رہے ہیں، اس دعا کو 7 بار پڑھ کے جائے، رستے میں بھی اللہ ہر طرح کے شر سے بچائے گا، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اللہ شر سے بچائے گا. تھانہ کچہری ہے، 7 بار یہ دعا پڑھ کے جائے. ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، 7 بار یہ دعا پڑھ کے جائیں. کسی رشتہ دار دوست احباب کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ یہ تویز دھاگا کرنے والی مخلوق ہے، یہ نہ ہو کہ یہ جو ہمیں کچھ کھلا پلا رہی ہیں اس کے اندر انہوں نے کچھ ڈالا ہو، تو بس 7 بار جب وہ میز کے اوپر جو ہے وہ چائے پانی لگا رہے ہوں تو آپ 7 بار یہ پڑھ لیں، بسم اللہ ربی اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اللہ بولو زہر بھی ہوگا تو اب وہ اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ جس کے اوپر اللہ کا نام آ گیا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، پھر رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نام کی برکت سے اس خوراک کے اندر، اس کھانے کے اندر، اس چائے پانی کے اندر جو ضرر ہے اللہ اس کو نکال دے گا. اس طرح جس کی طبیعت کے اندر ضرر ہے، یہ نقصان پہنچانا ہے، اللہ اس کو نکال دے گا. تو یوں میرا سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ عمل صرف آپ نے زبان بندی کی حد تک محدود نہیں رکھنا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تمام عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں.
ہر وہ چیز جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے. اب یہ تو یاد رہے گا نا, اب میں کتنا کھولوں اور اس کو. ہر وہ چیز جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے. خواتین ہیں, کمرے میں جاتی ہیں رات کو تو ڈر لگتا ہے. ویسے میرا دل چاہ رہا ہے پوچھا نو, بازار جڑیاں نے ادیاں ننگیاں ہو کے پھردیاں ہوندیاں تو ڈر نہیں لگتا. 1500 مرد وینا ہوتا ہے تو سٹور روم جاتے, ہائے مجھے ڈر لگتا ہے, اندھیرا ہے مجھے ڈر لگتا ہے, چھپکلی ہے مجھے ڈر لگتا ہے, کاکروچ ہے مجھے ڈر لگتا ہے. تو بازار جو ہے نیم بھرنا ہو گے, ادھر کوئی ڈر, ناچ گانا کرتے کوئی ڈر نہیں لگتا. ہمیں اتنا, ہمارے ناخن کبھی بڑھ جائیں نا, یعنی 5-4 دن ہو جائے ناخن بڑھ جائیں تو کبھی کبھار بندہ یوں کرے تو خراش پڑ جاتی ہے, نشان پڑ جاتا ہے یا کہیں لگ جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے یار کہیں اپنے نہ لگا ہو. اے ماشاءاللہ ایسی مخلوق رب نے پیدا کی تھی, ادھی انچ تے رکھے ہوندے نے, پتہ نہیں کنج سنبھال دی جانے, آدھی انچ کے رکھے ہوتے ہیں. آج تک مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی یا یہ مسئلہ فیصہ غورت سمجھ نہیں آیا. واقعی قسم سے یہ کمال ہے, میں وہ اعتراف کر رہا ہوں. ایک ہیل والا جوتا ہے وہ پہن کے چلنا اور اتنے ناخن رکھنا, میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی بڑا مرد ہو, جتنی بھی وہ اپنی مردانگی دکھائے, کوئی یہ مرد کر کے دکھائے. کوئی مرد جو نا وہ ہیل والے جوتے کے, اتنی بڑی ہیل ہو, اس پہ ذرا چل کے نا ٹھمک کر کے 8-7 قدم چلے. 7 قدم چلے گا تو جہنم سے فارغ دروازے اللہ بند کر دے گا. 8 چلے گا تو انشاءاللہ جنتی, کیونکہ شہید تھی ویسی, شہید تھی وے نا, کیونکہ جب گرے گا یا گٹا نہیں تو یا گوڈا نہیں آئے گا, جب اتنی تکلیف آئے گی تو جنت مل ہی جانی ہے. جو رب کانٹا چبھنے کے اوپر 10 گناہ معاف کر رہا تھا, جڑا گٹا توڑائے گا تو جنت بندی ہے نا, پھر ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ کوئی مرد بڑا بھی اپنی مردانگی دکھاتا ہو تو ہیل والا جوتا پہن کے 7 قدم چلے تو جہنم سے بری, تے 8 قدم چلے تے جنت دا وارث بن ویسی ہے. ایک یہ بھی جس میں, اور ایک ناخن. ویسے کسی مرد کو یہ دینی چاہیے سزا, یا اس کو کہنا چاہیے ٹرائی کر کے دیکھ تو اس کو سنبھال سکتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں اس طریقے کے ساتھ لے کے چلتی ہیں کہ مجال ہے. ان جسم بھی بھاری ہوتا ہے, ہیل والا جوتا پہنا تھا لیکن ڈر نہیں لگتا, اتنے بڑے ناخن رکھے ہوئے ہیں لیکن ڈر نہیں لگتا, اور کاکروچ سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ کسی بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس سے ڈر لگے, اس کے شر سے ڈر لگے, مخالفین کی مخالفت سے ڈر لگے, حاسدین کے حسد سے ڈر لگے. اس طرح گلی محلے کے اندر ہمسائے ہیں, دکان کے ہمسائے ہیں, دفتر میں اپنے کولیگز ہیں, یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ کی عزت کو اچھالتا ہے, تو اس کا تصور کر کے, اپنے دشمنوں کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد 7 بار یا زیادہ سے زیادہ 11 بار بسم اللہ ربی اللہ 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 لا الہ الا اللہ, بسم اللہ ربی اللہ 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 لا الہ الا اللہ, بسم اللہ ربی اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کا اگر تصور ذہن میں آتا ہے تو اس کا چہرے کا تصور کر کے اس پہ پھونک دے. اور اگر آپ کو اپنے دشمنوں کا علم ہی نہیں ہے کہ کون یہ سارا کر رہا ہے تو بس آسمان کی طرف پھونک مار دیں. پھر اگلی بات میں نے کیا بتائی کہ کہیں لڑائی ہو جائے, دفتر میں, بازار میں, دکان میں, کسی جگہ پہ ایسا ماحول بن جائے تو آپ نے دل ہی دل میں اس کو کھلا پڑھنا شروع کر دینا. 5-7 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ پڑھو گے, انشاءاللہ معاملات کنٹرول میں اسی وقت آ جائیں گے. رات کو آپ دفتر سے آ رہے ہیں, اپنے کاروبار سے آ رہے ہیں, اندھیرا ہے, اکیلے ہیں, تو آپ یہ ذکر جو ہے 7 دفعہ کر کے, یعنی یہ دعا 7 دفعہ یہ عمل پڑھ کے آپ اپنی بائک ہے, گاڑی ہے, اس پہ آئیں اور بے فکر ہو کے آئیں. انشاءاللہ کوئی سنیچنگ نہیں ہوگی, کوئی ڈکیتی, کوئی چور چکا آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے. تو ہر طرح کے ماحول کے اندر, یعنی جو پریشانی کا ماحول ہے, ہر طرح کی مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں. معمول کے مطابق آپ ہر نماز کے بعد 7 بار اس کو پڑھ لیا کریں. اللہ آنے والے دنوں میں بھی ہر قسم کے شر سے جو محفوظ فرمائے گا. اور وہ تمام حضرات جن کے اوپر دشمن مسلط ہو چکے ہیں, یعنی وہ حالت جنگ کے اندر ہیں, تو وہ کیا کریں گے اپنے دشمنوں کا تصور کر کے. تو جن لوگوں کو اللہ نے بچایا ہوا ہے وہ حفظ ما تقدم کے طور پر, جس طرح میں نے کہا کہ بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ خود جو ہے وہ گاڑی لے کے نکل رہے ہیں یا بازار جا رہے ہیں, تو 7 مرتبہ اس کو پڑھ کے جائیں. اللہ بازار میں ہر قسم کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اس طرح بیٹیاں ہیں,
مائیں بہنیں ہیں وہ بازار میں جاتی ہیں شاپنگ کے لیے، اسکول کالج جاتی ہیں تو رستے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکے چھیڑتے ہیں یا لوگ جو ہے وہ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ 7 بار پڑھ کر نکلیں، اللہ سونا ہی حفاظت فرمائے گا۔ اس طرح کالج ہے، اسکول ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا بندہ ہے یا کوئی کلاس فیلو ہے وہ تنگ کرتا ہے، بس یہ 7 بار پڑھ کے اس کی طرف جو ہے وہ پھونک دیں، اس کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے، اللہ اس کا ذہن جو ہے وہ پھیر دے گا۔ اور اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی غلط باتیں کرتا ہے، یعنی بد زبانی کرتا ہے یا آپ کی مخالفت کرتا ہے یا آپ کی عزت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، تو اللہ اس کی زبان کو بند کر دے گا۔ اب میرا آخری سوال یہ ہے، اس سے میٹھا اور ٹھنڈا ٹھار کوئی عمل ہے؟ اللہ والو یہ ہے سنتوں کی بہار۔ تو اللہ سونا جو ہے مجھے آپ کو سب کو جو ہے ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسنون اعمال اللہ والو ضمانت ہیں غلامی رسول کی، اور غلامی رسول جو ہے وہ ضمانت ہے کامیابی کی دونوں جہاں میں۔ تو اللہ سونا جو ہے ہمیں بقیہ زندگی جو ہم کر چکے سو وہ ہو گیا، اب اس پہ کیا ہے چودھری شجاعت والا فارمولہ لگاؤ، مٹی پاؤ، کیونکہ بار بار پچھلی باتیں جب انسان کو ریدتا ہے پھر کبھی ندامت بھی ہوتی ہے، کبھی شرمندگی بھی ہوتی ہے، پھر جنہوں نے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ظلم، پھر غصہ بھی آتا ہے، پھر بندے کے منہ سے گالیاں بھی نکلتی ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے۔ تو اب اس کو چھوڑو، جو ہو گیا، وظائف اچھے پڑے گے برے پڑے گے، جو جس نے بتایا لا علمی میں اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق جو ہے حضور کی امت جو ہے وہ کرتی رہی ہے، تو اب آپ آگے بڑھو تاکہ آئندہ بس جو ہے وہ کوئی بلنڈر نہیں کرنا، کوئی غلطی نہیں کرنی۔ آئندہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے پوچھ کے کریں گے، اور وہ کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال جو ہے دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت، اللہ اس کے رسول کی رضا اس کے اندر مخفی ہے۔ اللہ نے ان اعمال کے اندر ہماری کامیابی کو مخفی رکھا ہے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی حاجات ہیں، اللہ سونا ان کی غائب کے خزانے سے تمام حاجات کو جو ہے وہ پورا فرمائے، لب کشائی سے پہلے پورا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں دنیا بھر میں، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں بدنی ہیں، روحانی ہیں، مریض ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم مانگنا چاہتے تھے بھول گئے ہیں، ذہن سے نکل گیا ہے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے اور غلامی رسول کے فلسفے کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی